شہید ارشد شریف کا جو از خود نوٹس لیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی شہادت کا، وہ کیس آج لگ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ناظرین، اس کیس کو اب آئینی بینچ سنے گا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ آج جمعے کے روز اس کی سماعت کرے گا اور ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوگی۔ اس میں جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب بینچ میں شامل ہیں، نعیم اختر افغان صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب بھی اور جسٹس شاہد بلال صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ تو ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے، شہید ارشد شریف کی، ہم تو اس کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل انصاف ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کچھ دیکھنا چاہتی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ ارشد شریف پر 1.5-2 درجن مقدمات کس نے کیے تھے، یعنی ایک ساتھ اتنے سارے مقدمات کر دیے گئے، پھر ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، پھر ان سے ان کی نوکری چھین لی گئی، پھر انہیں اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان سے باہر چلے گئے، پھر جس ملک میں وہ گئے وہاں سے بھی انہیں نکلوا دیا گیا، پھر ایک تیسرے ملک میں جہاں پہ وہ موجود تھے وہاں انہیں قتل کروا دیا گیا، اور اس ملک کے اندر عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہوئی، اس آدمی کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو شہادت ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ یہ نظام کا قصور ہے۔ آج بھی بہت سارے صحافی جو ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ مجھے لگا مجھے قتل کر دیا جائے گا تو پھر میں نے پاکستان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح صابر شاکر صاحب ہیں، محیط پیرزادہ صاحب ہیں، وجاد خان صاحب ہیں، احمد دورانی صاحب ہیں، اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ شاہد اسلم صاحب ہیں ہمارے، وہ پاکستان نہ جا سکتے ہیں نہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، انہیں وکٹمائز کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستانی صحافیوں کے ساتھ، اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ اگر بند باندھنا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ایسا کر سکتی ہے، اور میں بطور صحافی، کیونکہ میں سیم حالات سے گزر رہا ہوں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہر طرح کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جب کہیں گے میں ہر طرح کی معاونت کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین، کیونکہ بار بار بات ہوتی ہے نئے الیکشنز کی، تو پھر نیا الیکشن کمشنر بھی آنا چاہیے، کیونکہ پچھلا جو الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر نے جو کچھ کیا، جو ان کے کارنامے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کیسے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا، کیسے ان کے دفاتر کے باہر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ آتے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے جاتے تھے، کیسے انہوں نے بالکل لیول پلینگ فیلڈ دیا ہی نہیں، کیسے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، اور سیکنڈ اور تھرڈ چوائس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو عجیب و غریب قسم کے انتخابی نشانوں کے ساتھ چھوڑا گیا میدان میں۔ کیسے ایک ایک گھر کے جو ووٹرز ہیں ان کو 2-2 3-3 شہروں میں پھیلا دیا گیا کہ ایک ووٹر بیچارہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے 50 کلومیٹر ادھر، اسی گھر کا دوسرا بندہ 50 کلومیٹر ادھر، اسی گھر کا تیسرا بندہ 50 کلومیٹر ادھر جا رہا ہے۔ یعنی جان بوجھ کے لوگوں کو اتنا پریشان کیا تاکہ لوگ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ جو الیکشن کمیشن کا رول تھا وہ بہت ہی بدترین تھا۔ اس کے بارے میں عالمی کچھ جو ادارے ہیں ان کی رپورٹیں بھی موجود ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن سکندر سلطان راجہ صاحب نے کروایا۔ تو 2 ماہ پہلے ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تعینات کیا جائے اور اس کا عمل شروع کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس تعیناتی کے عمل کو کیوں روک رہے ہیں؟ انہیں اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی آئین کی پامالی اور بے توقیری کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کچھ ناموں پہ غور ہو رہا تھا، اور وہ نام سامنے آ رہے تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام آ رہا تھا۔ یہ تو انتہائی افسوسناک، بلکہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہوگی اگر قاضی فائز عیسیٰ جیسا آدمی جو بغض سے بھرا ہوا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے شدید نفرت کرتا ہے، تو وہ کیسے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتا ہے؟ پھر 2 نام اور بھی تھے، ایک ناصر الملک صاحب جو ہیں ریٹائر جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا، اور ایک تصدق جیلانی صاحب، ان 2 لوگوں کے نام بھی آ رہے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سا نام فائنل ہوتا ہے۔ اپوزیشن اپنے نام دے گی، حکومت اپنے نام دے گی، اور ان میں سے ایک نام فائنل کیا جائے گا۔ ناظرین، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے پاکستان کے اندر صورتحال کو لے کر۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان کے فیصلہ سازوں کے سامنے اہم ترین مطالبات رکھے ہیں، اور جو مطالبات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ ارشد شریف کے قتل کی فوری تحقیقات کروائی جائے۔ تیسرا مطالبہ پرامن احتجاج کا حق دیا جائے۔ چوتھا، میڈیا کو آزادی دی جائے۔ پانچواں، آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے۔ اور چھٹا، لاپتہ افراد کو فوری طور پہ بازیاب کروایا جائے۔ یہ 6 ایسے مطالبات ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے نا پاکستان میں، تو پاکستان ٹریک کے اوپر چڑھ جائے گا۔ یعنی پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا۔ آپ کو رول آف لا چاہیے، آپ کو فریڈم آف اسپیچ چاہیے، آپ کو جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالیاں ختم کرنی ہے، پبلک کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے۔ یہ چیزیں آپ پاکستان میں کریں، پاکستان جتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے ان میں سے نکل جائے گا۔ ایک ڈیٹا میں آپ کے سامنے ناظرین رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان نے کتنا قرضہ لیا ہے۔ یہ جو حکومت ہے اس نے بجٹ کے بعد سے جولائی سے لے کر اب تک کتنا قرضہ لیا ہے۔
7 महीनों में इन्होंने जो कर्जा लिया है वो रिकॉर्ड है। इस वक्त पाकिस्तान का जो कर्जा 72,000 अरब तक, उससे ऊपर तक पहुंच गया है और 7 महीनों में 3,209 अरब रुपए का इन्होंने कर्जा लिया है। ये रोजाना की बुनियाद पे 15 से 16 अरब रुपए बनते हैं। यानी ये वफाकी हुकूमत रोजाना 15 से 16 अरब रुपया कर्जा ले रही है। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपको, सिर्फ सूबाई हुकूमतों की बात नहीं कर रहा। 15 से 16 अरब रुपया रोजाना फेडरल गवर्नमेंट, 27 किलोमीटर खर्चा अन्नेवाह इनका चल रहा है। जनवरी के महीने में इन्होंने सिर्फ जो है वो 476 अरब रुपया कर्जा लिया है। तो अब तक इन्होंने कर्जों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये कर्जा पाकिस्तानी कौम ने वापस करना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।